السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم اپنی کتاب شرح العقائد کھولتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کتاب ہے تو کتاب کھولیے، ورنہ اپنے موبائل میں PDF فائل کھولیے جو ہم نے آپ کو بھیجی تھی۔ آئیے اگلے کی عبارت صاحب شرح کی دیکھتے ہیں، عبارت کا مطلب سمجھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحاولت ان اشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته وينشر مطوياته ويظهر مكنوناته مع توجيه للكلام في تنقيح وتنبيه على المرام في توضيح وتحقيق للمسائل غب تقرير وتدقيق للدلائل إثر تحرير وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفوائد مع تجريد طاويا كشح المقال عن الإطالة والإملال ومتجافيا عن طرفي الاقتصاد الإطناب والإخلال والله الهادي إلى سبيل الرشاد والمسؤول لنيل العصمة والسداد وهو حسبي ونعم الوكيل۔ آپ نے عبارت سماعت فرمائی، آپ لوگ بھی عبارت پڑھیں، عبارت پڑھ کے اس کا اعراب پر غور کیا کریں اور اس کا مطلب سمجھا کریں۔ بہرحال آج کے اس سبق میں صاحب شرح یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مصنف کا جو متن ہے نہایت عمدہ ہے، بیش بہا موتیوں پر مشتمل ہے، جب میں نے اتنی عمدہ کتاب دیکھی تو پھر میں نے دیکھا کہ اس میں جگہ جگہ مجمل عبارتیں ہیں، سمجھ میں نہ آنے والے مسائل بھی ہیں۔ عبارتوں کی چٹان میں گراں قدر علم کے خزانے موجود ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ یار اس کتاب کی عمدہ ایک شرح کر دی جائے تاکہ اس کے مخزون و مکنون جو جواہر ہے، جو موتی ہیں، وہ ہماری قوم کے سامنے آ سکیں۔ اس کی پریشان کن جو مسائل ہیں ان کو اپنے آنے والی نسل کے لیے آسان کر دیا جائے تاکہ ان کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو مصنف نے اس عبارت سے ایک بات تو یہ بیان کی کہ میں نے اس کتاب کی مغلق جگہوں کو کھولنے اور مجمل جگہوں کی تفصیل کرنے کے ارادے سے اس کی شرح کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی شرح کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جو میں اس کی شرح کر رہا ہوں اس شرح میں نے صرف عبارت کی توضیح ہی نہیں کی ہے، عبارت کی توضیح تو کی ہے، مصنف نے کیا کہا ہے اس کا رخ تو بیان کیا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس متن سے، اس عبارت سے مصنف کا مقصود کیا ہے اس مقصود کو بھی واضح کیا ہے۔ مصنف کی عبارت کی توضیح کے بعد اس سے کیا کیا مسائل نکل سکتے ہیں ان مسائل کی تحقیق و تثبیت بھی کی ہے، ان مسائل پر پیش ہونے والے جو دلائل ہیں ان کے مقدمات کو بھی بیان کیا ہے۔
پھر مقاصد کی توضیح کر دی ہے، ایسی توضیح کی ہے، فرماتے ہیں کہ جس میں عبارت بہت کم ہے۔ میں نے عبارت ایسی نہیں رکھی ہے کہ جو اتنی کم بھی عبارت نہیں رکھی ہے کہ لوگ اس عبارت سے مسئلے کو سمجھ ہی نہ پائیں اور اس کی وجہ سے اکتاہٹ میں پڑ جائیں۔ اتنی کم بھی عبارت نہیں رکھی ہے اور اتنی زیادہ بھی عبارت نہیں رکھی ہے کہ لوگ اس کی عبارت پڑھنے سے بچیں۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں میں نے شرح میں یہ ساری باتیں بیان تو کی ہیں، لیکن ایسی عبارت کے ساتھ جو عبارت نہ بہت دراز ہے اور نہ ہی بہت اتنی گنجلک ہے جس سے مسائل فہمی میں پریشانی ہو، جس کو مصنف نے کہا ہے اقتصاد کے دونوں طرف۔ اقتصاد کا معنی ہوتا ہے درمیانہ روی، یعنی جو درمیانہ روش ہے اس کے جو دونوں طرف ہیں یا درمیانہ روش کے دونوں طرف ہوں گے۔ ایک تو وہ طرف ہوگا کہ جس میں اتناب ہو، اتناب کا مطلب ہوتا ہے کہ باتیں کم پیش کی جائے، عبارت لمبی کر دی جائے، اور ایک ہوتا ہے اخلال۔ اخلال کا مطلب ہوتا ہے اتنی کم عبارت پیش کی جائے کہ اس سے مسائل کے سمجھنے میں پریشانی آئے، جو مخل ہو جائے۔ تو اپنے شرح کی یہاں پر مصنف نے وضاحت کی ہے کہ میں نے اس میں جو شرح کی ہے اس کتاب کی، اس متن کی، وہ اس طرز پر کی ہے، اپنا ایک طرز بیان کر دیا ہے تاکہ ہمارا یہ پہلے سے ذہن بن جائے کہ مصنف اس میں کیا کیا بیان کریں گے۔ ترجمہ لگاتے ہیں۔ فحاول تو میں نے چاہا ان اشرحہ شرحن یفصل مجملاتی، تو میں نے چاہا کہ میں اس کی ایسی شرح کر دوں جو اس کے مجملات کی تفصیل کر دے، وَيُبَيِّنُ معضلاتی، اور اس کے معضلہ کی جمع ہے معضلات۔ معضلہ کہتے ہیں پریشان کن مسئلہ جس کا سمجھنا مشکل ہو۔ یبین معضلاتی، جو اس کے پریشان کن مقامات کو واضح کر دے، وینشر مطویاتی، اور اس کی پیچیدہ جگہوں کو کھول دے، ویظہر مکنوناتی، اور اس کے پنہا مسائل کو روشن کر دے، ما توجیہ للکلام، ساتھ ہی ساتھ وضاحت کی ہے اور کلام کا رخ بھی بیان کیا ہے، کلام کی توجیہ کی ہے، فی تنقیح، اس طور سے کہ اس میں اچھے کو برے سے دور کر دیا ہے، وہ تنبیہ علی المرام، اور مصنف کا مقصود کیا ہے اس مقصود پر تنبیہ بھی کی ہے، فی توضیح، نہایت توضیح اور وضاحت میں، و تحقیق للمسائل، اور مسائل کی تحقیق بھی کی ہے، غب تقریر، مصنف کی عبارت کی توضیح اور تقریر کے بعد، غب بمعنی بعد، و تدقیق للدلائل، اور دلائل کی تدقیق کی ہے، اس طرح تحریر، ان دلائل کو تحریر اور نوٹ کرنے کے بعد، ان کو لکھنے کے بعد ان دلائل کی تدقیق کی ہے۔ اب یہاں پر مصنف نے تحقیق اور تدقیق دو لفظ بولے، تو تحقیق و تدقیق میں فرق کیا ہے؟ حقق یحقق و تحقیق کا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا، دقق یدقق و تدقیق کا معنی ہوتا ہے باریک کرنا۔ یہ تو لغوی معنی ہے۔ اصطلاح میں مسامحہ کو چھوڑ دینا، یعنی میں نے اس طریقے سے پیش کی ہے کہ جس میں تسامح نہیں ہوا ہے، اور جو مخفی باتیں ہیں جن کا سمجھنا دشوار ہو ان کا استخراج کرنا، یہ اصطلاح میں تحقیق و تدقیق کہلاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے تحقیق و تدقیق میں تھوڑا فرق بیان کیا ہے اور کہا کہ مسائل کو دلائل سے ثابت کرنا یہ تحقیق ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مسائل کو دلائل سے ثابت کرنا تحقیق کہلاتا ہے، اور دلائل کے مقدمات کو ثابت کرنا تدقیق کہلاتا ہے۔ دہرائیے ایک بار، مسائل کو دلائل سے ثابت کرنا تحقیق کہلاتا ہے، اور دلائل کے مقدمات کو ثابت کرنا
ان دلائل پر وارد ہونے والے اعتراضات کو دفع کرنا، یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ تحقیق و تدقیق کے درمیان فرق بیان کیا ہے، آپ بھی اس کو یاد رکھیں گے۔ وتفسیر للمقاصد بعد تمہید، اور مختصر تمہید کے بعد مقاصد کی توضیح اور تفسیر کر دی ہے، روشن کر دیے ہیں مسائل اور مقاصد۔ وتقسیر للفوائد مع تجرید، جرد یجرد تجرید کا معنی ہوتا ہے خالی کرنا، یعنی ایسی عبارت پیش کی ہے جو عبارت حشو و زوائد سے خالی ہے، اس تجرید کے ساتھ ساتھ تقسیر للفوائد، نہایت بہت سارے فائدے میں نے پیش کر دیے ہیں، فائدے بہت زیادہ ذکر کر دیے ہیں۔ تاوین کشح المقال عن الاطالۃ والاملال، طوایت و تجن لپیٹنا، تاوین کشح المقال، پہلو سخن کو درازگی اور اکتاہٹ میں ڈالنے سے بچاتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے، ومتجافیا عن طرفی الاقتصاد الاجتناب والاخلال، اور اقتصاد کے دونوں طرف، اب وہ دونوں طرف کیا ہیں تو ان طرفی الاقتصاد میں جو طرف ہے وہ تثنیہ تھا، اصل میں طرفین تھا، نون اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا، ان طرفی الاقتصاد، تو اسی طرف سے بدل واقعہ الاجتناب والاخلال، اور پہلو تہی اختیار کرتے ہوئے اقتصاد کے دونوں طرف، یعنی اجتناب اور اخلال سے۔ اجتناب یعنی اتنی دراز عبارت پیش کرنا کہ جس سے بات سمجھتے سمجھتے آدمی اکتاہٹ میں پڑ جائے، اور اخلال اتنی گنجلک عبارت پیش کر دینا جس کے عبارت سے مسئلہ سمجھ میں نہ آ پائے، دشوار ہو جائے۔ واللہ الہادی الی سبیل الرشاد، اللہ راہ راست کی رہنمائی فرمانے والا ہے، والمسئول، اسی سے دعا ہے، لنیل العصمت والسداد، کہ وہ خطاؤں سے بچائے اور درستگی پر گامزن فرمائے، وہو حسبی ونعم الوکیل، وہی میرے لیے کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم اگلے کی گفتگو کریں گے۔ آج تک جو صاحب شرح نے بیان کیا، جو ہم نے اپنی تقریر کے دوران جن باتوں پر آپ کی توجہ مبذول کرائی، ان کو دھیان سے سنیں اور ان کچھ ضروری باتوں کو نوٹ بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔